جی، تو آج ہم ڈسکس کریں گے وہی جو کل ہم نے ٹاپک چھوڑا تھا BBC اردو کے ساتھ انٹرویو پارٹ 2۔ جیسے میں کہہ رہی تھی کل کل بھی اس ویڈیو کے اندر کہ جو بھی انہوں نے چیزیں بتائیں BBC نے وہ انہوں نے صرف ڈارک سائڈ دکھایا اور انہوں نے پازیٹیو سائڈ نہیں دکھایا۔ لائف آپ کی UK میں صرف ڈل نہیں ہے، آپ دا لائف از ویری بیوٹیفل، صحیح ہے، بہت خوبصورت ہے، اسپیشلی جب ہمارے پاس سمر آتی ہے، گرمیاں آتی ہیں تو ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ۔ یس، انیشلی پرابلمس آئے تھے، اوبویسلی کسی کو بھی آئیں گے، جب آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ایڈجسٹ کرنی آپ کو پڑتی ہیں، اور وہ ایک ایڈجسٹنگ فیز ہوتا ہے، ایک ایڈجسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے۔ اور میرا ایک میسیج ہے بہت ساری لڑکیوں کو، اوبویسلی اب میری شادی کو تو بہت سال ہو گئے ہیں، کوئی بھی لڑکی جو شادی کر کے ادھر آتی ہے، شروع میں آپ کو بہت ڈفیکلٹی ہوگی، آپ پلیز، آپ کو جو ایک کام اس وقت کرنا ہے، آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے۔ آپ کو 1 سال لگے گا، آپ کو 2 سال لگیں گے، لیکن ٹرسٹ می، دس فیز شیل پاس۔ اگر آپ سپورٹ لیتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ منگل کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں، آپ کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اور میری گزارش ہے ان پیرنٹس کے ساتھ بھی، جب آپ کی بیٹیاں آپ کو فون کرتی ہیں اور آپ کو بولتی ہیں کہ وہ لائف میں ان کی کیسی گزری، بکاز وہ ابھی ایڈجسٹ کر رہی ہیں یا مشکل وقت گزر رہا ہے یا کچھ، پلیز 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 آپ ان کو ایموشنل نہ ہوں اس وقت، ان کو یہ نہ بولیں کہ اچھا بیٹا واپس آ جاؤ، اچھا تم ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں تم چھوڑ دو، اور اس طرح آپ کو ان کو انکریج کرنا ہے وہاں پہ رہنے کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ ایز پیرنٹس، اگر آپ بھی کبھی کہیں پہ ہوں گے تو آپ کو بھی مشکلیں فیس کرنی پڑیں گی، تو آپ کیا واپس چلے جائیں گے؟ نہیں، آپ کو ہر حال میں کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ رہیں، اپنے اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کریں اور اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کریں۔ تو اگین ایز آئی سیڈ کہ لائف میری اوبیسلی وہ ایک جو 2 سال ایڈجسٹمنٹ والا پیریڈ تھا، اس کے بعد بہت اچھی ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں جاب کرتی ہوں، فل ٹائم میرا ورک ہوتا ہے، میں ہر طریقے سے یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہوں، میں اپنی مرضی سے باہر جاتی ہوں، میں اپنی مرضی سے سارے کام کرتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے ڈرائیونگ سیکھی، میں نے کبھی پاکستان میں ڈرائیونگ نہیں سیکھی تھی، وہاں پہ ضرورت بھی نہیں، مطلب بہت ساری خواتین وہاں پہ ڈرائیو کرتی ہیں، لیکن آپ کو ڈرائیورز مل جاتے ہیں، آپ کو جو ہے کہ ہر چیز آپ کو کر دی جاتی ہے آپ کے حوالے، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جی آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں گاڑی چلاتے ہیں، آپ کو کہیں جانا ہے پاکستان میں، تو آپ جی بھائی آئے گا تو لے کے جائے گا، وہ والا سین بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کے میں نے خود ہی ڈرائیو کرنا سیکھا، اٹ از ناٹ اے جوک، یہاں پہ آپ کو پراپر ڈرائیونگ کے لیسنز لینے پڑتے ہیں، اور ایوریج آورز آپ کو 40 آورز کے لیسنس آپ کو یہاں پہ لینے پڑتے ہیں۔ لیکن کوئی بہت اگر پریکٹسڈ ہے، آلریڈی چلا رہا ہے اور کافی عرصے سے ایکسپیرینس ہے ڈرائیونگ کا، تو ان کے 20 آورز یا 25 آورز یا 10 آورز میں بھی کام ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آئی واز کمپلیٹلی نیو ٹو ڈرائیونگ، میں نے کبھی زندگی میں گاڑی نہیں چلائی تھی، تو مجھے ٹائم لگا، مجھے ایٹ لیسٹ 40 آورز لگے۔ پھر آپ یہاں پہ لاز اور رولز بہت اسٹرکٹ ہیں گاڑی چلانے کے لیے، تو آپ ایک دم سے بھی جو ہے کہ ان چیزوں کو نہیں سیکھ لیتے ہیں، اور ایک دم سے آپ ٹیسٹ بھی پاس نہیں کرتے۔ بڑے لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا ایگزام دیتے ہیں فرسٹ اٹیمپٹ میں اور اپنا ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں ڈرائیونگ کا، لیکن مجھے 5 اٹیمپٹس لگے، میں نے 5ویں اٹیمپٹ میں اپنا ٹیسٹ پاس کیا تھا۔ اینڈ ڈیورنگ آل دس آپ ڈسہارٹ ہوتے ہو، آپ ڈسپوائنٹ ہوتے ہو، آپ سوچتے ہو کہ کیا میں نہیں چلا پاؤں گی، اینڈ دین اس کے علاوہ آپ بہت سارے پیسے خرچ کریں، کیونکہ دیز لیسنز آر ناٹ چیپ، یہ بہت مہنگے لیسنز ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ آٹومیٹک کار ڈرائیو کر رہے ہو، آٹومیٹک لائسنس لے رہے ہو، تو یہ بہت بہت ایکسپینسو لیسنس ہوتے ہیں۔ پلس ایوری ٹائم آپ جب ٹیسٹ دینے جاتے ہو، آپ ایگزام بک کرتے ہو، آپ کو اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں،
اور اس کے علاوہ جب جس دن آپ کا ایگزام ہوتا ہے ڈرائیونگ کا، آپ کو جو اپنا انسٹرکٹر اپنی گاڑی دیتا ہے وہ بھی اس چیز کے ایکسٹرا چارج کرتے ہیں. تو دس لاٹس اینڈ لاٹس آف منی انوالوڈ. تو اگر میرے اس پہ میں نے دیکھا جائے تو میرے تقریباً 1200 پاؤنڈ لگ چکے تھے ڈرائیونگ پہ. بٹ اٹس ورتھ اٹ ان دی اینڈ. جو ہے میں نے ٹیسٹ پاس کر لیا. اب میں اپنی گاڑی چلاتی ہوں. اب اٹس بن 5 years آئی ایم ڈرائیونگ. اور اب تو میں بہت کانفیڈنٹ ہو گئی ہوں ماشاء اللہ ڈرائیونگ کے اس پہ بھی. اپنی گاڑی لے لی. صحیح ہے. تو یہ بیسکلی بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انڈیپینڈنس والی وہ اس انٹرویو میں نہیں دکھائی گئی. اس میں سے یہ دکھایا گیا، اچھا انہوں نے بولا کہ آپ یہاں بس اسٹاپ پہ کھڑی ہو جائیں. ایک بس اسٹاپ ہے ہمارے گھر کے سامنے، تو کیا بس اسٹاپ پہ کھڑی ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں یا بس کا انتظار کر رہی ہیں، آپ یور سو لونلی. تو میں تو گاڑی چلاتی ہوں. میں تو بس اسٹاپ پہ ایسی پوز مروایا تھا انہوں نے، آپ پوز ماریں یہاں پہ. تو جی وہ کیا تو بڑا مظلوم دکھایا ہے. تو اس میں کہ جی بڑی آپ تکلیف میں ہیں، اکیلی ہیں. مجھے گارڈن میں بٹھایا، بولا آپ یہاں پہ چائے پی. ان کے چائے تو میں اپنی دوستوں کے ساتھ پیتی ہوں. صحیح ہے. تو وہ اکیلے انہوں نے چائے پلائی. کیا آپ یہاں دیکھیں کہ بہت فرینڈز نہیں تھیں آپ کے پاس. اینڈ ٹرسٹ می، میں نے کتنے ہاؤس مووز کیے ہیں اس وقت. سب سے پہلے میں لنڈن میں رہتی تھی، لنڈن میں کرائٹن میں. ابھی بھی میں لنڈن کے بہت قریب ہوں، بالکل بارڈر پہ. بیکاز لنڈن بہت کراؤڈڈ ہو گیا ہے اور آپ دا کائنڈ آف مجھے تھوڑا پیسفل اچھا لگتا ہے اور انوائرمنٹ. اور بیکاز میں گھر سے کام کرتی ہوں تو مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے آفس جانا ہے لنڈن کے اندر. لنڈن میں بہت آفسز ہیں. میرا آفس ہے، ہیڈ آفس میرا لنڈن میں ہی ہے. تو کبھی اگر جانا ہوتا ہے اتفاقاً تو لیٹس سے مہینے میں ایک بار آپ جاؤ گے آفس، یا 2 مہینے میں ایک بار جاؤ گے، تو وہ اس کے لیے میں لنڈن ٹریول کر سکتی ہوں. بٹ وین یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹریول، آپ کو سینٹرل لنڈن نہیں جانا ایوری سنگل ڈے، تو پھر اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو اسٹے اینڈ آؤٹ آف لنڈن، جہاں پہ آپ کو ایکچولی تھوڑا سا پیسفل، تھوڑی خوبصورتی. تنگ گلیاں نہ ملیں. لنڈن میں گلیاں بڑی تنگ ہیں. سو ہاں جی. تو انہوں نے بڑے اسے کہ آپ بڑی مظلوم ہیں، جیسے آپ کے پاس فرینڈز نہیں ہیں. ٹرسٹ می میرے پاس بہت فرینڈز ہیں یہاں پہ. میں روز کسی نہ کسی کے ساتھ گھومتی ہوں، میں روز کسی نہ کسی سے بات کرتی ہوں. تو آپ کو پھر سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو آپ کی کوئی فرینڈ ملی تو صحیح بات ہے. میں سوشل میڈیا سے ہی اپنے فرینڈس ڈھونڈتی ہوں اور ان کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، گاسپ کرتی ہوں. ڈنرز ہوتے ہیں، لنچز ہوتے ہیں اور پارٹیز ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن جتنا انہوں نے اس میں اداس اور مظلوم دکھایا نا، ٹرسٹ می میں اتنی مظلوم بالکل نہیں. میں بہت ٹیڑھی چیز ہوں، بہت ٹیڑھی چیز ہوں. صحیح ہے. تو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو دکھایا جاتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا. آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری. تو وہ جو ادر سائڈ آف دا اسٹوری تھی نا، کہ میں یہاں پہ اپنی لائف کیسے جی رہی ہوں. میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میرے بچے ہیں اپنے، آئی ڈو اسکول پک اپس اینڈ ڈراپ آفس، اور میں اپنی گاڑی چلا رہی ہوں. میں اپنی مرضی سے آفس جاتی ہوں، میں اپنی مرضی سے اپنے بیٹھ کے گھر سے کام کر رہی ہوتی ہوں، یا اپنی فرینڈ سے باتیں کرتی ہوں، یا لنچز پہ جاتی ہوں، ڈنرز پہ جاتی ہوں. وہ لائف نہیں دکھائی انہوں نے. صرف یہ دکھایا کہ ڈپریشن ہے اور بہت اداس زندگی ہے. ایسی کوئی زندگی اداس نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ بہت لائولی لائف ہے. آپ یہاں انگریزوں کو دیکھیں، 24 گھنٹے پارٹی کرتے ہیں یہ لوگ، 24 گھنٹے. تو ہم وہ 24 گھنٹے پارٹی نہیں کر سکتے کیوں، ہمیں اپنے بچے دیکھنے ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ تو بچوں کو چھوڑ کے بھی پارٹی کرتے ہیں. خیر ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے. لیکن دا مورل آف دا اسٹوری، دا پوائنٹ از آلویز لک ایٹ دی ادر سائڈ. اور جتنا انہوں نے دکھایا ہے کہ مظلومیت ہے، ایسی کوئی مظلومیت نہیں ہے یہاں پہ. لائف از گڈ، لائف بہت اچھی ہے اور بہت فریڈم ہے، بہت انڈیپینڈنس ہے اور سیکیورٹی ہے. سو دیز آر دا تھنگس. آئی تھنک مجھے یہی کلیریفائی کرنا تھا. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ہم ایک نئے ٹاپک کو لے کے، کسی نئی چیز کو لے کے آپ سے ڈسکشن کریں گے. اگر آپ کو کوئی بھی کویشچنس ہیں، اگر آپ کو جاننا ہے
لائف کے بارے میں یہاں پہ UK میں، یا پھر کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے، آپ کامنٹ کریں، پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو.